یہ وار کیونکہ کانگریس اپرووڈ نہیں ہے تو دیر از آئی مین وی ڈونٹ نو بٹ دیر از اے لارج نمبر آف امریکنس ہو ڈونٹ فیور دس وار. تو دونوں سائڈوں کا مجھے لگا پہلے یعنی جو آمنا سامنا ہوا اس میں دے ور ٹرائنگ ٹو گیئر دیٹ گراؤنڈ یا گین دیٹ گراؤنڈ دیٹ دے پروبیبلی لاسٹ ان دا وار ان ون وے اور دی ادر, کہ ہم ڈائلاگ میں اس کو گین کر لیں کسی طرح. تو ایک آپ سمجھے کہ اسٹینڈ آف ہوا اینڈ بوتھ آف دیم ہیو ٹو ہیو فیس سیونگ فار بیک ہوم. تو جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا آئی بلیو دیٹ ول بی مور کنسٹرکٹیو. آئی ڈونٹ نو ویدر یو ایگری اور ناٹ. بہت بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب فار دی اپرچونٹی. آئی تھنک پہلا جو پارٹ ہے آپ کی بات کا اس سے تو بالکل کسی کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. میں اس کو اسلام آباد ٹاک سے زیادہ اسلام آباد پروسیس کہوں گا, کیونکہ ایک ابتدا پاکستان سے ہو گئی ہے اور یہ عمان والے پیٹرن سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ہائی سٹیکس بھی تھے اور یہاں پہ ڈائلاگ کے اندر یہ انشور کیا گیا کہ آپ کے پاس زیادہ براڈر سپیس موجود ہو ڈائلاگ کی. تو وہ جو ہے نا پروسیس چلتا رہے گا. اب جہاں جا کے کلمنیٹ ہو, اگر یہ اسلام آباد پروسیس ہے تو یہ اسلام آباد کے ساتھ ہی نتھی ہو جائے گا, یہ میرا ماننا ہے. پاکستان نے اپنا کام کر دیا, اپنی اچیومنٹ دکھا دی. دو وارنگ پارٹیز کو پہلی دفعہ 1979 سے ابھی تک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے ہائر رینکنگ آفیسرز دونوں سائڈ کے آمنے سامنے بیٹھے. یہ کبھی نہیں ہوا. 47 ایئرز ہو گئے سر. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور میرے خیال میں جو بھی پاکستان آیا وہ پاکستان کے خلاف کوئی نیگیٹو تھاٹ لے کے نہیں گیا ہوگا. آئی ایم شیور آف اٹ. تو پاکستان نے اپنا کام کر دیا, آگے بھی کرتا رہے گا, یہ اچھی بات ہے. ناؤ دا ورلڈ آرڈر, آپ نے چائنا کا کہا. چائنا از دا موسٹ ویزیبل انٹیگنسٹ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں. امریکہ کا پورا سسٹم کرتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے سسٹم کے انسپائٹ آئے ہیں, نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ مل کے آیا, اس کی طرف سے لائے. بار بار اس کو روکا گیا اور پھر بھی وہ پری ایمپٹ کر کے حکومت میں آ جاتا ہے. تو امریکہ کا سسٹم ابھی ہے کیا؟ امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی. پہلے اسرائیل کا انفلوئنس تو بہت زیادہ ہے, اس کے اوپر پوری کتاب موجود ہے میئر شامر کی جس کا نام ہے اسرائیلی لابی, اینڈ اٹ از ویری اسٹرانگ. اس کے بعد انڈیا نے ایگزیکٹلی وہی کچھ کیا اور آج انفلوئنشل ہے. اس کی وجہ سے ایک تیسرا ملک بھی ساتھ آ گیا ہے, اس کا نام ہے یو اے ای. اب یہ تین ملکوں کی وجہ سے اور بھی ہوں گے, لیکن جو ورلڈ ویو ہے کہ جی چائنا کے خلاف آپ نہیں جائیں گے تو آپ برے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے کہ گریٹ پاورز کے ساتھ اچھی دوستی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر سسٹم کو نہیں کاؤنٹ کرتا. اس کے اندر انہوں نے ہی خود ایک ٹرم استعمال کی جس کا نام تھا G2, رائٹ. اور G2 کیا تھا ایگزیکٹلی؟ چائنا اور امریکہ. اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو انہوں نے چائنا جانا بھی ہے. تو اب اس وقت میرے خیال میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہی از سو ایمبوشڈ. ایک دم میلانیا کو جو ہے وہ ایپسٹین فائلز یاد آ گئی, باقیوں کو اور چیزیں یاد آ گئی, پورا سسٹم اس کے خلاف ہو گیا. لیکن وہ چاہتا ہوگا کہ پیس کرے. اب پیس کے لیے راستہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے انڈیا کا فارن منسٹر بھاگتا ہوا یو اے چلا گیا, ادھر سے انڈیا کے اندر امریکہ کا جو ایمبیسڈر ہے اس کو امریکہ بھیج دیا, ٹرمپ سے باتیں کر رہا تھا. تو there was hectic lobbying going on to undermine the process. لیکن میرا یہ ماننا ہے جتنے اچھے طریقے سے خندہ پیشانی سے جے ڈی وینس اور باقیوں نے بیہیو کیا ہے کہ اس پروسیس کا آگے فیوچر بھی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایران کے اندر بھی لابی ہو رہا ہوگا کہ اس کے اوپر نہ جائے, چائنا کے اندر بھی لابی ہو رہا ہوگا. انڈیا was the only country out of these three. Farooq, before I move on to the other person, مجھے ایک on a question on a lighter note کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے کھیلتے وقت پاکستان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا, کو خبر ہے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تھا کہ نہیں؟ بیہائنڈ دا سین تو میرے خیال میں ملاتے رہیں گے, اکٹھے پھر رہے ہوتے تھے, ایک ہی لاکر روم میں بیٹھے ہوتے تھے, لیکن سامنے انہوں نے نہیں وہ کیا. آپ ان کی بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کی, ظاہری بات ہے, اور میں برما اور چائنا کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ وہی دونوں کی بات ہو رہی ہے. اور سر جی آپ پورے کے پورے لیتر پر ریٹ شروع کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں سوچا کہ انڈیا اور پاکستان کی بات کریں, ان دونوں کے ہینڈ شیک ہوا ہے سر. اوکے, ہوا ہے جی, ایکسلنٹ. اچھا جی, حماد صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ کو میں میرے پاس خبریں آ رہی ہیں, میرے فون پہ ہیں
پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی فاکس ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا ول فیس میسو کانسیکوینسز اف دے سپلائی ویپنس ٹو ایران. انہوں نے کہا 50% ٹیرف اس پہ لگا دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ دیٹ گوز فار ادر کنٹریز ٹو. کسی ملک کو ہم نے دیکھا کہ اس نے چائنا کو کچھ ہیلپ کی ہے، ویپنس دی ہیں، ایران کو ویپنس دی ہیں، تو ٹیرف گوز اپ ٹو 50%. اور پھر انہوں نے کہا کہ US will begin blocking ships in the Strait of Hormuz after Iran refused to give up its nuclear ambitions during lengthy negotiations. We didn't get there on the important issue. They want to have nuclear weapons. They are not going to have nuclear weapons. What's your take, sir? بہت شکریہ مبشر صاحب. دیکھیں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو میں نے نہیں سنا ہے، لیکن مجموعی تناظر میں ہوں تو ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ابھی تک جو صورتحال بنی ہے. دیکھیں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے یا مذاکرات ختم ہو گئے. پتہ نہیں یہ لوگ ڈپلومیٹک معاملات کو بھی 2020 میچ کیوں سمجھ رہے ہیں. بھائی دو ممالک ہیں جن کے گزشتہ 47 ایئر سے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہے. ان دو ممالک کے درمیان کونٹرا سکینڈل سے لے کر وہ سفارتکاروں کی گرفتاری سے لے کر موجودہ جنگ تک کے معاملات ہیں. اتنا ڈسٹنس ہے دونوں کے درمیان، اتنا فاصلہ ہے، اور وہ دونوں ممالک چند گھنٹوں کے اندر آ کر اسلام آباد میں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے. 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے. دونوں وفود اپنے اپنے ملکوں کو واپس گئے. ایک بھی نیگیٹو اوپینین سامنے نہیں آئی. پاکستان کے حوالے سے دونوں نے انتہائی مثبت رائے کا اظہار بھی کیا. تو کیا یہ مذاکرات ناکام ہو گئے؟ بھائی یہ فوری طور پر تو اس طرح کے معاملات کے نتائج نہیں آتے. یہ تو ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں، یہ تو آگے چلتے ہیں، وقت لیتا ہے. اور اس وقت جو دو اہم جو بہت متنازع پوائنٹس ہیں، جس میں ایک ایران کا جوہری منصوبہ ہے اور دوسرا ہورمز کھولنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پوائنٹس ہوں گے تو اس پہ فوری طور پر تو اس کا حل تو نہیں نکلے گا. لیکن جو ٹیمیں تھی، جو ٹیکنیکل ٹیمیں تھی، جس میں لیگل، ملٹری، اکنامک اور یہ تمام لوگ آئے ہوئے تھے، تو ادھر اسلام آباد میں صحافت کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی بہت خبر تو ہو جاتی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس پر دونوں ٹیموں کی کیمسٹری ایک دوسرے سے بہت ملتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ پہلے جو قدر آسان اور سہولت والے معاملات ہو وہ حل ہوں گے، پھر رفتہ رفتہ معاملات آگے کی طرف جائیں گے. اور ویسے بھی یہ جو دو پوائنٹس یعنی ایران کا جوہری منصوبہ، تو اس حوالے سے تو ایران کے روحانی پیشوا کا فتویٰ بھی موجود ہے. ہرمز کے حوالے سے تو ایران کو کمپنسیشن کے سلسلے میں ایک طرح سے کمپنسیٹ بھی کیا جا سکتا